توقع نہیں کر رہا تھا آپ کی سرزمین پہ. پتہ چلتا ہے کہ یہ ولایت و فضائل کی سرزمین ہے. کیا بات ہے. آپ اس عقیدت و محبت سے سن رہے ہیں. میں ممنون ہوں بزرگوں کا، میرے بھائی میرے بچے سب غور سے سنیں گے. تو ادارے گرامی جناب عبد المطلب نے کہا 2 وجہ سے نام محمد رکھا. 2 وجہ سے. محمد حمد سے ہے. بھائی یہ اگلے افراد سارے پہنچ گئے، سارے من میں کی توجہ. حمد سے محمد ہے. حمد ہم کہتے ہیں تعریف کو. ایک ہوتا ہے حامد تعریف کرنے والا، دوسرا محمود جس کی تعریف کی جائے. محمد جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے اسے محمد کہتے ہیں. تو حضرت عبد المطلب نے فرمایا 2 وجہ سے نام محمد رکھ رہا ہوں. ایک یہ کہ میں دیکھ رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں جتنا میرے اس پوتے کا نام عام ہوگا، یعنی سب سے زیادہ رکھا جائے گا، کسی کا نام نہیں رکھا جائے گا. لوگ کہتے ہیں رسول خدا کے پاس علم غیب نہیں تھا. ان کے تو دادا بتا رہے ہیں میں بھی دیکھ رہا ہوں. ممنون ہو. توجہ فرمائی جا رہی ہے. لوگ کہتے ہیں معاذ اللہ رسالت میں آپ کے پاس علم غیب نہیں، ان کے دادا بتا رہے ہیں میں دیکھ رہا ہوں. آنے والی تاریخ میں سب سے زیادہ نام میرے اس پودے کا عام ہوگا. اور کہا دوسری وجہ یہ اس کا نام بلند بہت ہوگا. ابھی قرآن نازل ہونا شروع نہیں ہوا. اللہ نے قرآن میں کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے. جناب عبد المطلب فرما رہے ہیں میں ان کے نام کو بہت بلند دیکھ رہا. تو برطانیہ میں کہا جاتا تھا، میں لندن میں ساری زندگی میری گزری تقریباً 33-34 سال ہو گئے. تو وہاں کہتے ہیں کہ سب سے جو عام نام تھا برطانیہ میں انگریزوں میں، تو پہلا نام تھا جان، اور جو سر نے جیسے میرا رضوی ہے، بانی مجلس بھی اتفاقاً میرے ہم نام ہے رضوی ہے، تو سر نے کسے کہا جاتا ہے وہ تھا سمتھ. اب برطانیہ نے کہا کہ پوری دنیا میں انگریزوں نے اس نام کو عام کروا دیا تھا. جتنے سیاہ فام غلام بنائے انہیں بھی نام رکھنا مجبور کیا، بھی نام رکھو جان. آقاؤں کے نام پہ انگریز آقا تھے، باقی سب غلام تھے، کبھی نام رکھو جان اور سمتھ. اب برطانیہ نے پچھلے 30 سال سے کہا سب سے زیادہ رکھا جانے والا پہلا نام دنیا میں ہے محمد، اور آخری نام ہے حسین. ایسے ہی ہے نا، کچھ بھی ہو لوگ رکھتے ہیں غلام حسین، محمد حسین، علی حسین، علی. ان ساری دنیا میں چلے جائیے 2 نام عام ہیں، اور اگر اس کے بعد بھی دیکھیں گے تو آل محمد کے نام عام ہیں. نہ جانے کس کس نے علی کے بغض میں نام علی نہیں رکھا، لیکن آج چلے جائیے دنیا میں نام علی کا عام ہے. جو نہیں مانتے وہ بھی جب پریشان ہوتے کہتے ہیں یا علی. جو ہمارے اور فرمانے یہ دنیا میں اصول ہے کہ ناموں کا بہت بڑا معاملہ ہے. سب کے سب دیکھ رہے ہیں کہ اس سے پہلے نام محمد نہیں ہے. ایک اور جملہ کہہ دوں گا، پھر بھی جناب سرور کائنات کی والدہ گرامی حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا، جب انہوں نے نام رکھا تو رکھا احمد. یہ بعد میں قرآن نازل ہوا، کچھ میرے بھائی پہنچ گئے، قرآن بعد میں نازل ہوا. اللہ نے بتایا یہ جو میں نے گزشتہ کتابیں بھیجی تھی توریت، زبور، انجیل، تو اللہ خود ہی قرآن میں بتاتا ہے اسمہ احمد، وہاں نام احمد تھا. مجمع زیادہ تر تو پہنچ گیا. کتابوں میں نام احمد، آسمانوں میں اللہ نے کہا میں نے نام احمد رکھا، دنیا میں نام محمد.
جب دادا نے سردار نے نام محمد رکھ دیا پھر بھی ماننے کا نہیں، نام ہے احمد. یہ تضاد نہیں ہے، یہ ٹکراؤ نہیں ہے، کنٹرڈکشن نہیں ہے. توجہ بھئی، یہ ٹکراؤ نہیں ہے کہ سسر نے نام کچھ رکھا، بہو نے نام کچھ رکھا، بلکہ دونوں یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں اللہ نے دو ہی نام عام کیے. ہم دونوں کو پتا ہے کون سے نام عام کیے. ابھی بھی مجمع نہیں ہے. کہتے ہیں 5 ہستیوں کو پیغمبر سے پہلے بھیجا گیا پیغمبر کی حفاظت کے لیے. حضرت عبد المطلب، حضرت ابو طالب، حضرت فاطمہ بنت اسد، حضرت آمنہ، اور 5ویں ہستی جناب حمزہ. کہتے ہیں ان پانچوں کو پتا تھا کہ کوئی خاص آنے والا، خاص آنے والا. ان سب نے اپنے آپ کو مخصوص کر دیا تھا رسول خدا کے لیے. ان سب کو پیغمبر کی وجہ سے پتا تھا کوئی خاص آنے والا، جس کی وجہ سے ان پانچوں کو پتا تھا کہ اسے کچھ نہیں پتا تھا. لوگ پہنچے یا نہیں پہنچے؟ انہیں خود کچھ نہیں پتا تھا. یہ کیسے ممکن ہے جس کی وجہ سے سب کو پتا. یہاں تک ایک جملہ پیش کر رہا ہوں کہ جناب عبداللہ جن کو کہا جاتا تھا بہت خوبصورت تھے، سارے بھائیوں میں سب سے زیادہ خوبصورت جناب عبداللہ سلام اللہ علیہ، سرور کائنات کے والد گرامی. موقع کی ہر خاتون کی خوبصورتی کہتی تھی مجھے عبداللہ سے شادی کرنی ہے، ان سے زیادہ پاک دامن کوئی نہیں. نوجوانوں کے لیے خاص طور سے پیش کر رہا ہوں، میرے بزرگوں کی مجھے دعائیں چاہیے ہوں گی. شاید اگر تم جملہ آپ کے دل کو لگے تو میں جس محبت سے آپ دیکھ رہے ہیں نا میرے سارے بزرگ مجھے، تو دعا کیجیے گا میرے لیے. تو جناب عبداللہ نے کسی خاتون سے کہا پوری زندگی تم نے گزاری کہ مجھے عبداللہ سے شادی کرنی ہے، ابھی بھی شادی کرنا چاہتی ہو؟ کہا اب شادی کرنا نہیں چاہتی. کہا کیوں؟ کہا وہ جو آپ کی پیشانی پہ نور نظر آتا تھا نا، اب وہ آمنہ کی پیشانی پہ بھی نظر آنے لگا. نہیں ہے لو سارا مجمع نہیں ہے، وہ نور سارے مسلمان کہتے ہیں سرور کائنات کا نور تھا جو جناب عبداللہ کی پیشانی پہ، جناب عبد المطلب کی پیشانی پہ، جناب آمنہ کی پیشانی پہ. اور پھر مسلمان بحث کر رہے ہیں اجداد کی پیشانیوں پہ محمد کی وجہ سے نور تھا، اور پھر بحث کرتے ہیں محمد نوری تھے یا خاکی تھے. چمن گلی گلی، نگر نگر گلی گلی، شجر شجر گلی گلی، نعرہ حیدری. توجہ فرما رہے جانے گرا. اللہ نے قرآن کریم میں سرور کائنات کے بہت سے نام بتائے. یہ 2 نام ہیں، بہت سے القاب ہیں، اور ناموں میں سے سرور کائنات کے چند نام جلدی گنوا دوں. اللہ نے کبھی نام سے پکارا نہیں، کبھی نہیں کہا یا محمد یا احمد. ہمیشہ اللہ نے پکارا کہا یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، طٰہٰ، یاسین. پیغمبر اسلام چادر اوڑھے تو اللہ کا یا ایھا المدثر، اور چادر میں 4 اور بنا لیں، 5 دن پورے ہو جائے تو یا ایھا المزمل. اللہ نے کبھی سرور کائنات کو نام لے کے نہیں پکارا. اور یہاں تک فرما دیا 100 صحیفے ہیں، 4 کتابیں. 100 صحیفے. جناب ابراہیم پہ صحیفے آئے، جناب نوح پہ صحیفے، انبیاء پہ صحیفے آئے، 4 پہ کتابیں آئیں. توریت، زبور، انجیل جناب موسیٰ، داؤد اور عیسیٰ علیہ السلام پہ آئی. اس کے علاوہ 100 صحیفے. پیغمبر پہ کتاب آئی قرآن. کسی کتاب کا وہ مقام نہیں
جو قرآن کے مقام، وہ تمام کتابیں صحیفے معجزے نہیں تھے. قرآن زندہ معجزہ ہے، رسول خدا کی رسالت کے لیے معجزہ ہے. گزشتہ انبیاء کی رسالت پہ ان کی کتابیں دلیل نہیں تھے. جناب موسیٰ کا معجزہ ان کا ید بیضا تھا، ان کا عصا تھا. جناب عیسیٰ کی انجیل نہیں تھی، دم عیسیٰ تھا. جناب داؤد کا لوہے کو چیرنا تھا. جو لیکن اللہ نے تمام انبیاء کو جنہیں صحیفے دیے، کتابیں دی، پہاڑوں پہ بلایا اور کتابیں دی. موسیٰ کوہ طور پہ آ جاؤ، ہم نے توریت دینی ہے، نالین اتار دینا. فَغْلَنَ عَلَيْكَ يَا مُوسَىٰ إِنَّكَ بِوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَىٰ. وادی مقدس طویٰ میں آ گئے موسیٰ، نالین اتار دیجئے، پہاڑ پہ آئیے، میں کتاب دوں گا، ساتھ نہ لائیے گا کسی کو. جناب داؤد کو فلسطین کے پہاڑ پہ بلایا، جناب عیسیٰ کو جبل سعیر پہ بلایا. میری بات پہنچ رہی ہے تمام حضرات؟ تمام انبیاء کو جنہیں کتابیں دی، صحیفے، اللہ نے پہاڑ پہ بلا کے کتاب دی، صحیفہ دیا. لیکن اپنے حبیب سے کہا، میرے حبیب آپ کو بلاؤں گا نہیں، جہاں آپ جائیں گے کتاب وہاں آئے گی. جہاں آپ جائیں گے کتاب وہاں آئے گی. آپ غار حرا میں آئیں گے، کتاب وہاں آئے گی. آپ مکے میں خدیجہ کے گھر جائیں گے، کتاب وہاں آئے گی. آپ ابو طالب کے گھر جائیں گے، کتاب وہاں آئے گی. آپ سفر میں ہوں گے، کتاب وہاں آئے گی. مسجد الحرام میں ہوں گے، کتاب وہاں. مسجد نبوی میں ہوں گے، کتاب وہاں. سیدہ کی چادر تلے ہوں گے، کتاب وہاں. علی کو ہاتھوں پہ اٹھائیں گے، کتاب وہاں. حسنین کو کاندھوں پہ بٹھائیں گے، کتاب وہاں. سجدے میں جائیں گے، پشت حسین ہوں گے، کتاب وہاں. میرے حبیب میں آپ کو کبھی نہیں بلاؤں گا کتاب لینے، جہاں جہاں آپ جائیں گے آپ سنا کریں گے، کتاب وہاں. جنگ کریں گے، آپ کو نہیں بلاؤں گا. سارے انبیاء کو بلایا تھا، آپ کو نہیں بلاؤں گا. جہاں آپ جائیں گے قرآن سے افضل کوئی کتاب نہیں. بھئی میرے سینے میں خدا کی قسم دم نہیں ہے، پھر بھی پورا خون جگہ لگا رہا. اے میرے حبیب، قرآن سے افضل کوئی کتاب نہیں، آپ سے افضل کوئی نبی نہیں. لیکن آپ کو نہیں بلاؤں گا، کتاب بھیجوں گا. قرآن، توریت، زبور، انجیل سارے صحیفوں سے افضل. لیکن آپ کو بلا کے کتاب نہیں دوں گا، جہاں آپ جائیں گے کتاب وہاں آئے گی. لیکن میرے حبیب دو چیزیں لینے آپ کو آنا ہوگا. جب خدیجہ سے شادی ہوگی تو آپ آئیے، جب علی دنیا میں آئے تو کعبے. اور آپ سب کو سلامت ہے. ماشاءاللہ. علی حق، علی حق، علی حق، علی حق. توجہ فرمائے جانے کیا میں آج میرے بھائی کہہ رہے ہیں، میرے بزرگ فرما رہے ہیں کہ اگر ایک مرتبہ دوبارہ بیان فرما بھائی یہ اتنا زور نہیں لگا پاؤں گا، آسان الفاظ میں پیش کروں گا. اللہ نے سارے انبیاء کو بلا کے کتابیں دی. اے داؤد، اے موسیٰ، اے عیسیٰ، پہاڑ پہ آئیے. ایسانا گرامی، اگر کبھی زمین کوئی ناپاک ہو جائے نا تو بارش ہو کے خود بخود پاک ہو جاتی ہے، اور پہاڑ پاک رہتے ہیں کیونکہ بلندی پہ ہوتے ہیں. کیا بات، کیا پہنچ گئے. آپ نے کہا، میں نے مزید وضاحت کر دی. ہر جگہ پاک، لیکن پہاڑ سب سے زیادہ پاک. بارشیں ہوتی ہیں
وہاں سے پانی بہہ کے آ جاتا، اسی لیے اللہ نے پہاڑوں پہ بلا کے کتابیں دی، لیکن کہا اے میرے حبیب آپ کا دل اتنا پاک ہے، جہاں آپ جائیں گے میں وہاں قرآن اتاروں گا، لیکن میرے حبیب میں نے کچھ بھی آپ کو بلا کے ادا نہیں کیا۔ 13 شادیاں آپ نے کی، 12 ازواج خود گھر آئی ہیں۔ پہنچ گئے، ایسا ہی ہے۔ بڑے بڑوں نے رشتہ دینے میں اپنے کے فخر محسوس کیا، یا رسول اللہ میری بیٹی سے شادی کر لیجئے، سب رشتے لے کے آئے، سب خود رشتے لائے، بیٹیاں گھر لے کے آئے۔ لیکن ایک بات ہم لوگ کہتے ہیں، حتیٰ جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا بی بی نے رشتہ بھیجا، توجہ سنیے گا، بی بی نے خود رشتہ بھیجا، ملکۃ العرب نے، بڑے بڑے سردار رشتے بھیجتے تھے، بی بی فوراً رد کر دیتے، کہ جو ہمیں بشارت ہے وہ یہ نہیں، خبردار، بی بی بہت پاک دامنہ تھی، خبردار کسی کا رشتہ ہے منع کر دو، کبھی بلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بی بی کا برقع مشہور تھا، بی بی کی پاک دامنی مشہور تھی، عظمت مشہور تھی، کہ خبردار کوئی رشتہ نہیں چاہیے۔ اگر آپ کبھی کسی سے سنیں کہ جناب خدیجہ 3 مرتبہ بیوہ ہوئی تھیں، بوڑھی تھیں، خوبصورت نہیں تھیں، اپنے سابق شوہروں سے جائیداد ملی تھی، تو سمجھ جائیے بنو امیہ کے درباری ملاؤں کا کام۔ میں بہت احتیاط سے بول رہا ہوں، تو البتہ میں کوشش کروں کہ کوئی ایسی بات نہ کوئی کسی کی دل آزاری ہوگا۔ رضانے گرامی جناب خدیجہ الکبریٰ بہت پاک دامن بی بی، آپ نے خود رشتہ بھیجا، آپ نے پڑھ رکھا ہوگا حضرت نفیسہ خاتون، جو آپ کی سہیلی بہت قریبی سہیلی تھی، کہا نفیسہ خاتون ہمارا رشتہ لے جاؤ حضرت ابو طالب کے پاس، ان کے بھتیجے کے لیے۔ تو جناب نفیسہ خاتون آئی اور آنے کے بعد کہا اے ابو طالب آپ جانتے ہیں خدیجہ کو؟ تو کہا ہاں، کہ ان کا رشتہ آپ کے بھتیجے کے لیے آیا، کہا خود میرے بھتیجے سے بات کر۔ تو جناب نفیسہ خاتون پیغمبر 25 برس کے سے آئیں اور آنے کے بعد کہا کہ آپ کے لیے خدیجہ کا رشتہ، کہا میرے چچا سے بات کر۔ نہیں وہ سرور کائنات نے فرمایا میرے چچا سے بات کیجیے، یہ سب نے لکھا، سب مسلمانوں نے لکھا، سرور کائنات نے فرمایا میرے چچا سے بات کیجیے، کہ ان سے پہلے بات کر چکے، انہوں نے آپ کی طرف بھیجا۔ پیغمبر جس سے مشورہ لے، جس سے رسالت مشورہ لے اور اس کے مشورے کو مانے، وہ حضرت ابو طالب۔ جناب سرور کائنات نے فرمایا کہ ٹھیک ہے مجھے کچھ وقت دیجیے، میں اپنے چچا سے مشورہ کروں۔ چچا جان آپ جانتے ہیں خدیجہ کا رشتہ ہے، آپ کا مشورہ کیا ہے؟ کہ بھتیجے جیسا مرسلین کی ازواج کو ہونا چاہیے، یہ ویسے ہی ہیں، اور 4 نسلوں پہلے ان کا شجرہ ہم سے ملتا ہے، شجرہ دونوں کا ایک ہے، سرور کائنات 4 نسلوں پہلے کئی ان کا شجرہ ہم سے ملتا ہے۔ تو کہا ٹھیک ہے چچا جان آپ ہماری طرف سے کہہ دیجیے کہ ہمیں رشتہ قبول ہے۔ اب میں پیش کر رہا ہوں کہ جناب خدیجہ نے رشتہ کیوں بھیجا، سبحان اللہ، جبکہ سرور کائنات کو رشتہ بھیجنا چاہیے کہ دنیا کی، میں مشورہ نہیں دے رہا ہوں، سرور کائنات نے جو روش بنائی کہ مرد خاتون کی عزت و آبرو کو محفوظ رکھے رشتہ بھیجے، لیکن جناب خدیجہ نے رشتہ بھیجا تاکہ کبھی کوئی دشمن رسالت یہ نہ کہے محمد نے دولت دیکھی تھی، ملکۃ العرب، بات پہنچ رہی ہے میرے، ملکۃ العرب تھیں، امیر ترین خاتون تھیں، اور اتنی دولت تھی، اس لیے دولت دے کے رشتہ بھیج دیا تھا۔ پیغمبر نے یہ سمجھایا دنیا کو ہم نے دولت دے کے رشتہ نہیں بھیجا تھا، خدیجہ نے ساری دولت ہم پہ قربان کی تھی، ابھی قرآن نازل نہیں ہوا تھا کہ محمد کی اطاعت کرو، جناب خدیجہ نے قرآن کے نزول سے پہلے اطاعت کر کے بتایا، اوروں میں خدیجہ میں بڑا فرق ہے۔
لیکن سرور کائنات جب گئے تو خود گئے جناب ابو طالب کے ساتھ، اور جناب ابو طالب سے کہا چلتا نا آپ میرا آپ پڑھیے. سارے مسلمانوں نے لکھا کہ سرور کائنات کا عقد جناب خدیجہ سے خود جناب حضرت ابو طالب علیہ السلام نے پڑھا، اور باقی اب کبھی غور بھی کر لی تھی، اور باقی اب پیغمبر نے خود پڑھے. توجہ، جب کہا چچا جان آپ میرا آپ پڑھیے، جناب ابو طالب نے خطبہ دیا. خطبے کا پہلا جملہ کا الحمدللہ رب العالمین. مجھے نہیں پتا قرآن پہلے پڑھ لیا تھا یا اللہ کو اتنا پسند آیا تھا پہلا سورہ. یقین مانے بالکل اس وقت طاقت نہیں ہے، میں پڑھ نہیں پا رہا ہوں، آپ پڑھوا رہا ہے. جانے گرامی جناب سرور کائنات کسی کام کے لیے خود نہیں گئے، لیکن جناب خدیجہ کے گھر خود گئے، اور جناب امیر 13 رجب کو آمد ہے. 15 رجب 3 دن لکھا رہا تمام نے کہ پورے موقع میں بات پھیل گئی. ایک بی بی خانہ کعبہ کی دیوار شق ہوئی اندر چلی گئی، اور اس کے بعد سے دروازے کو کوئی تالا جو ہے وہ کھل نہیں رہا. تو اب وہاں پہ پورے مکے میں سب پریشان، اندر کھانے پینے کا انتظام نہیں ہے، اور جن کو ہنسیوں کو پریشان ہونا چاہیے تھا وہ سکون سے گھر میں. نہ جناب ابو طالب پریشان نہ سرور کائنات. تیسرے دن آنے کے بعد پیغمبر اسلام نے تالے کو ہاتھ لگایا، بلکہ میں اپنے انداز سے پیش کروں. سب کہتے ہیں کہ تالا کھل نہیں رہا تھا، جن کے پاس چابیاں تھیں لگا کے دیکھ رہے تھے کہ کیا کیا جائے، تالا نہیں کھلتا. پیغمبر نے تالے کو دیکھا، تالا خود بخود زمین پہ گرا. کیوں نہ خود بخود کھلے، کوئی مشکل کشا آ رہا ہے. بس بھائی جناب سرور کائنات نے آغوش میں لیا، اور اس کو بڑے پیارے انداز سے جوش میں لیا آبادی نے پیش کیا کہ جب دونوں ملے ہوں گے تو کیا کیا ہوگا. جیسے ہی نصف نور ملا نصف نور سے علی ایک ہی نور کے 2 ٹکڑے ہیں. تو اب جوش میں لیا آبادی کہتے ہیں جیسے ہی نصف نور ملا نصف نور سے اپنے کو کردگار نے دیکھا غرور سے. بس بھائی میں موضوع کو بہت زیادہ میں نے وسیع کر دیا، اس کو سمیٹنا چاہتا ہوں. تو سورہ یاسین قرآن کے 114 سورے ہیں. قرآن کریم میں 114 سورے. اللہ نے قرآن کو بھی 1 اور 14 سے خالی نہیں رکھا. 114 سورے. 36واں سورہ سورہ یاسین شروع ہی ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین. جس بات کو پیش کر رہا تھا وہیں پہ دوبارہ واپس آیا ہوں. آرام نہیں کر سکا لیکن پھر بھی یاد ہے میں نے کہاں میں بات کو روکا تھا. پیش کر رہا تھا کہ آج تک مسلمانوں میں اختلاف ہے یاسین کے معنی کیا. اس معنی کی وضاحت میں سارے ناموں کو پیش کیا اور قرآن کے نزول کو پیش کیا. یاسین پیغمبر کے ناموں میں سے ایک نام. معنی کیا؟ مسلمان کہتے ہیں یاسین ہے 2 حرف ہیں یا اور سین. اللہ بہتر جانے یاسین سے مراد کیا ہے. تو بس یہ ہے کہ رسول خدا کے ناموں میں سے ایک نام ہے یاسین. یہ الف سین یہ نون نہیں بلکہ یا اور سین 2 حرف ہیں. چھٹے امام نے فرمایا یاسین سے مراد ہے یا سامع الوحی، اے وحی کے سننے والے. یہ وہ بتا سکتے ہیں جو قرآن کے وارث ہیں. خدا نگرامی یہ امام علیہ السلام نے بتایا 28 سوروں میں حروف مقطعات ہیں، جس کے لیے سب علماء نے لکھا آپ نے پہلے بھی سن رکھا ہوگا کہ 28 سوروں میں یہ حروف الف لام میم، اسے علم نہیں پڑھتے، پڑھتے ہیں الف لام میم بقرہ اور آل عمران کے شروع میں. اور پھر مثال کے طور پہ بہت سے سوروں کے شروع میں جیسے نون، قاف، طٰہٰ، یاسین، حامیم عین سین قاف.
کاف ہا یا عین صاد. تو 28 سوروں کی ابتدا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ حروف مقطعات لکھے ہیں. اگر ان سب کو جمع کیا جائے، تکراری حروف نکال دیے جائیں تو بس ایک جملہ بنتا ہے، صراط علی حق نمسک ہو یا نمسک ہو، علی کا راستہ حق ہے اور ہم اس سے متمسک ہیں. یہ جملہ بنتا ہے. اللہ نے حروف مقطعات میں بھی اپنے حبیب کو پیغام دیا ہے، علی حق ہے. اللہ گرامی، بہت زیادہ زحمت نہیں دوں گا، میری اپنی حالت جیسی ہے جو پیش کر رہا ہوں. کم پڑھے کو قبول فرما لیجئے گا. یاسین والقرآن الحکیم، قرآن حکیم کی قسم. یہ واو واو قسم ہے. تمام مفسرین نے لکھا یہ قسم والا واو ہے. قسم کھانے کے لیے بھی واو آتا. فزتو ورب الکعبہ، فزتو برب الکعبہ. با تا اور واو قسم کے لیے آتے ہیں، قسم کے لیے. اللہ بھی قسم کھا کے کہتا ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. یاسین قرآن حکیم کی قسم ہے، آپ مرسلین میں سے ہیں. مرسل کہتے ہیں جسے اللہ نے بھیجا، جسے اللہ نے بھیجا اسے کہتے ہیں مرسل، جسے اللہ نے بھیجا. میں اسی پہ تمام کروں گا، مجھے نہیں معلوم وقت کیا ہے. اللہ نے کہا یا مرسل کہتے ہیں جسے اللہ نے بھیجا. رسول خدا کو بھیجے جانے پہ بہت سی دلیلیں ہیں. ایک آیت پیش کر رہا ہوں اس آیت کی تفسیر میں. سورہ رعد 13واں سورہ، آخری آیت ہے. 13واں سورہ ہے، سورہ نمبر 13. سورہ نمبر 13 کسی 13 رجب والے کے لیے ہے. آیت نمبر 43. یار بس بھائی جس محبت سے آپ سن رہے ہیں میں زحمت تمام کر رہا ہوں. سورہ رعد، بجلی کا کڑکنا. سورہ رعد 43 آیت آخری. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا. اے میرے حبیب یہ جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں آپ کو اللہ نے نہیں بھیجا. قل ان کے جواب میں کہہ دیجئے کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب. تو سارے کافروں تمہارے اور میرے درمیان، اللہ کہہ رہا ہے میرے حبیب سارے کافروں سے کہہ دیجئے کہ تمہارے اور میرے درمیان بس 2 گواہ کافی ہیں اس بات پہ کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں. ایک خود اللہ اور دوسرا وہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. اذان گرامی، یہ اب ہم کس کو کیا کیا بتائیں کہ کس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. آج کے مسلمانوں کو سمجھانے کے لیے بس اتنا کافی ہے. آج کے مسلمانوں کہ آج کے سارے مسلمان دیکھ لیں کہ آپ کے نزدیک ہے صحابہ بہت محترم، تو صحابہ سے پوچھتے ہیں کس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. تو سارے صحابہ جب مشکل میں ہوتے تھے تو مشکل کشا سے پوچھتے تھے یا علی قرآن سے بتائیے حل